محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں، سنت طریقہ جو ہے نا گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ. جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا: 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9، اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا. اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے. تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک. لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے. الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا. تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے. فرض نماز کے بعد مسنون اذکار. فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں. 3 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے. تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں. لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے. تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے. تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے. تو اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد. تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں جو سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے. تو یہ ہماری رائے ہے. عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں. ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے. اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں. 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے. تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جو بھی ہیں، انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے، آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا، تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے۔ آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں، تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر، تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں۔ رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے۔ دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائیں نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ، فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے۔ تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح۔ اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے، یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی، مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ۔ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔ وائٹ کپڑا ہو یا گرین کپڑا ہو، بلیک نہیں ہونا چاہیے، بلیک ہو گیا تو چڑیلیں آ جائیں گی، یہ بولا ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے، وائٹ کپڑا ہو یا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لاہور والوں، کیا تمہارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا دین کو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار؟ یہ لاہور میں بیٹھتے ہیں صاحب، میں نے ایک دفعہ ان کے خلاف بول دیا تھا، اتنے لوگ دینداروں میں میرے خلاف بولا یہ فرعون بن گیا، یہ تکبر آ گیا اس کے اندر۔ کیا منجن کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے یار، پھٹکری سے نظر کہاں لکھا ہوا ہے پھٹکری سے نظر اترے گی؟ پھینکے جاؤ بیٹھ کے۔ تو یہ وہی ہے دیندار طبقے میں، یہ مولانا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائپ کے مولاناؤں کی، اوریجنل مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کو بھی تو لوگ مولانا بولتے ہیں، پھینکتے رہو پھٹکری کو، یوں کرو پھر یوں لگا لو۔ ایک دفعہ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لیں، تھوڑا سا اسٹائل اتنا پیارا ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک تو ان کا اسٹائل دیکھو ایسے ہی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے۔ بھائی تم کیوں اسٹائلوں پہ مر رہے ہو؟ نیچرل جو وما انا من المتکلفین قرآن کے الفاظ ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کو تکلف پسند، جو آپ کے اوریجنل اخلاق ہیں ویسے ہی نظر آؤ آپ، بہت زیادہ اخلاق وخلاق بھی آگے نہیں جاؤ، اتنا پھینک رہے ہو اور اتنی اسٹائل کر کے پھینک رہے ہو، پھینکو تو پتہ لگے کہ میں پھینک رہا ہوں، اسٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں، آپ ایسا کیجیے کہ ناف پہ ایک ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا،
رات کو تھوڑا سا اپنے سرسوں کا تیل ناک پہ لے کے لگا نا، تھوڑا سا تیل سرسوں کا ناک. یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا، وہ جو محترم ہے نا، ڈیفینس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، رکشے ٹیکسی والے بیچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کے مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ ہم طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں جن میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی ان کو ٹھکانہ دلوا رہے ہیں. تو کوئی لاجک کی بات کرو میرے بھائی. اور وہ لاہور میں بھی پورا لاہور پاگل ہوا ہے. سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی، پاگل ہوئے میں لوگ، پھونک پھونک پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے بابا کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، اب بابا پاگل ہو گئے، ان کے پیچھے پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں، جے ڈاٹ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں، اور مرمرے. پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی، اچھی بات ہے بیچارہ، میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ہدیے میں، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں، ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں. لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے، یہ بولے گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا، ریوڑیاں دے کے جا رہا ہے. ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں، چیک، بلینک چیک، سمجھ رہے ہو، خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں، جا کے پھونکے لگا رہا ہے. اور ایک صاحب ہے، بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی، اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے. جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا، چل پڑی، ہاتھ لگایا، رک پڑی. وہ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار، اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے؟ اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں، ایک ان کے جو جاننے والے ہیں وہ میرے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی، اس کے پیچھے اس کے ہدیے نذرانے اتنے، اور اس کو ویزے دلا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹیلٹی ہے یہ. مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے؟ مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں؟ یہ ہے. ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا، دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. تو اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے، بہت فراڈ ہے، تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ. ابھی آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا، پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا، وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ، تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تھوڑا تیل لگائیں، تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں. 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. 75 بیماریوں کی تو فہرستی پیش کر دے، میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں، وہ ٹیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ. ناف میں تیل لگا لیا، اور وہ ناخنوں پہ بھول گیا تھا، یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں. اسٹائل وہی ہوگا نا، ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں، یہاں تیل لگا لیں، یہاں تیل لگا لیں، تھوڑا سا کھا لگا لیں ناف پہ. یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیت ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز بیت ہیں، کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی، روحانیت. کچھ بھی نہیں ہے، شیطانیت ہے، بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کمبختوں کے خلاف. اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قرآن واقعی خود پڑھ، جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطعاً نہیں روکتے قرآن سے، کہتے ہیں پڑھو قرآن. یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑایا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں، مولویوں نہیں تو لکھیں گے قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو. 1 نمبر میں استغنا ہوگا، استغنا، سر اٹھا کے جیے گا، کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا، بھوکا مر جائے گا، مانگے گا نہیں کبھی کسی سے. اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت کے ساتھ کہ عزت پہلے ہے، چندہ کیا ہے بعد میں ہے. عزت کے ساتھ چندہ لینا تو جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا؟ نہ. ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی یہ کام ہے، اس کے لیے جو دینا چاہے ختم، جو دے ٹھیک، نہیں دے تو کیا ہے، نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں، شیش محل، کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا.
امام صاحب مانگتے رہتے ہیں مانگ بس کر دو خدا کے لیے, آپ کی مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے, نہ آتا آنے دو یار, ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو. اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے, بولو یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ, اب یا رشتے داروں پہ خرچ کر دو. اب نہ جی. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں, کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی, 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا, بڑا دیندار, اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں, اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے, کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے, حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو, تو کھلی ہوئی آنے دو, آڑ دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا, 35 لاکھ کا خرچہ تھا. جیسے ہی مکمل ہوا ہے, جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ہم نے کہا اب نہیں ضرورت, کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے, کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے, میں نے کہا بھائی ختم, سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی, الحمدللہ وہ کمپلیٹ. کہہ رہے نہیں میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں, ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں, کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں, میں کہوں لے آؤ, اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے, کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ, سب نہیں بھائی, بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آنے دو, جتنا آ جائے اچھا, بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے.